اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ و بارک وسلم نحمدہ و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان سے اور نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب کیا۔ صحابہ کرام کی تعظیم، اہل بیت اطہار کی مودت اور اولیاء و صالحین کی نسبتوں سے، عقیدت سے، محبت سے سرفراز کیا۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہوگا شان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس موضوع کو انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج دوسرا دن ہے اور شہر لاہور میں ایک ایسی ہستی کی یاد میں عرس مبارک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور آج 982واں عرس مبارک پورے اہتمام کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ، وقار کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور یہ کس ہستی کی یاد میں عرس مبارک کا انعقاد کیا گیا ہے؟ وہ ہستی جو قدوۃ السالکین ٹھہری، جو زبدۃ العارفین ٹھہری، جو حجت الکاملین ٹھہری، جو سند الواصلین ٹھہری، جو مظہر العلوم الخفی والجلی ٹھہری، اور ایک ایسی ہستی جو اپنے وقت کا عظیم مصنف، عظیم محقق، عظیم مدبر اور زیرک اور علم ظاہر اور باطن سے مرصع، جنہیں آج ہزاروں سالوں کے بعد خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، جس کی محبت میں لوگ خرچ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں، فاتحہ خوانی، قرآن مجید کی تلاوت، درود و سلام کے گجرے
جس ہستی کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں ان کا نام نامی حضرت سید حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان جلیل القدر ہستی مبارک کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو تلاوت، تزکیہ، علم اور حکمت، حقیقت، معرفت، شریعت اور طریقت کی مرکہ ٹھہری، مجتمع ٹھہری، خلاصہ اور جوہر ٹھہری۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو اس وقت دنیا میں ان کو وجود مسعود ملا، زمانہ ملا کہ جب ابھی دنیا میں سلاسل بنے بھی نہ تھے۔ سلسلہ قادریہ حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس کے آپ بانی ٹھہرے، پھر سلسلہ چشتیہ خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس کے بانی ٹھہرے، سلسلہ نقشبندیہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جس کے بانی ٹھہرے، سلسلہ سہروردیہ شاہ سہرورد رحمۃ اللہ علیہ جس کے بانی ٹھہرے۔ یہ ہستی ان سلاسل سے پہلے دنیا میں تشریف لائی، اور اگر میں عرض کروں کہ یہ تصوف کے ستون ٹھہرے، یہ تصوف کی بنیاد ٹھہرے، تو یہ حق ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف عرض کروں گا۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کا لقب داتا ہے، عطا کرنے والا، دینے والا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے آپ کا لقب معروف اور مشہور ہے۔ پھر اگر ہم خاندانی پس منظر دیکھیں تو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ افغانستان کا شہر غزنی وہاں کے رہنے والے ہیں۔ غزنی کے دو محلے ہیں، ایک جلاب اور ایک حجویر۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی محلہ جلاب میں رہتے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ محلہ اجمیر میں رہتی تھی۔ اس لیے آپ اپنے نام نامی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں علی بن عثمان الحجویری الغزنوی الجلابی۔ دونوں نسبتوں کو آپ اپنے نام نامی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور دارا شکو اپنے والد شاہ جہاں کے ہمراہ جب افغانستان کی سیر کے لیے گیا تو انہوں نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جنہیں تاج الاولیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ان کے مزار پر حاضری دی، اور ان کے مزار کے ساتھ ان کی ہمشیرہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی مرقد موجود ہے، قبر اقدس موجود ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت
باسعادت 400 ہجری میں ہوئی۔ غزنی کی سرزمین بڑی زرخیز مردم خیز سرزمین ہے، اور میں عرض کروں یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ عارفوں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین سے بڑے بڑے عشاق نے جنم لیا اور شہرت پائی۔ اگر یہ سلاطین کی سرزمین ہے تو پھر یہ عارفین کی بھی سرزمین ہے۔ اگر یہ عاشقین کی سرزمین ہے تو یہ صالحین کی بھی سرزمین ہے، اللہ والوں کی سرزمین ہے۔ اسی غزنی کی سرزمین سے بہلول دانا ہوئے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پاؤں پر ریت ڈالے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، ریت کے گھر بنا رہے ہیں، اور سیر کے لیے زبیدہ اور ہارون جب انہوں نے یہ بزرگ کو دیکھا تو زبیدہ کہنے لگی بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی جنت میں گھر بنا رہا، خریدنا چاہتے ہو؟ تو زبیدہ نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ فرمایا قیمت فقط 10 درہم ہے۔ زبیدہ خاتون نے بہلول کو 10 درہم دیے، انہوں نے وہ پکڑ کر دجلہ میں پھینک دیے، بنا ہوا چھوٹا سا گھر گرا دیا، فرمایا جنت میں گھر دے دیا، جنت میں گھر مل گیا۔ ہارون الرشید نقاد تھا اور اس نے کہا کہ جنت میں بی بی ایسے گھر ملتے ہیں، اے زبیدہ تم نے 10 درہم ضائع کیا۔ وہ اہل عقل تھا، نقاد تھا۔ زبیدہ خاتون نے کہا اے میرے شوہر میرے سرتاج، یہ درہم اور دینار جو میرے ضائع ہوئے وہ میرے ہوئے، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ واپس گھر آئے، رات ہوئی، ہارون الرشید کو خواب میں جنت دکھائی گئی اور جنت میں گھر دکھایا گیا جس پہ لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ۔ جب یہ دیکھا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے داخل ہونے لگا تو بواب گیٹ کیپر فرشتہ اس کو روکنے لگا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے محل میں داخل ہونے لگا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ یہ جس کا محل ہے وہی داخل ہوگی، تم داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اجزائے ایمان کے اندر یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں۔ پھر یہ شخص اٹھا اور زبیدہ سے اگلی صبح کہنے لگا کہ چلیں پھر دجلہ کے کنارے سیر و سیاحت کے لیے چلیں۔ آج دوسرا دن ہے، بہلول دانا بیٹھے ہیں، وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید آج دلچسپی لیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہے ہیں، خریدنا چاہتے ہو؟ ہارون الرشید نے بڑے شوق سے کہا کہ جی خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت؟ فرمایا بیٹے قیمت یہ ہے کہ ایک گھر 10,000 دینار کے اندر۔ تو ہارون الرشید بادشاہ نے کہا بابا جی کل بھی آئے اور کل 10 درہم قیمت تھی اور آج بھی ہم خریدنے کے لیے آئے تو آج قیمت 10,000 دینار ہے۔ اس کی وجہ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے کل کے جو گاہک تھے وہ بن دیکھے لے گئے اور آج کے جو گاہک ہیں وہ دیکھ کے آئے۔ خواب ہارون الرشید کو آئی مگر اس کی اطلاع، اس کی خبر بہلول کو دے دی گئی، اور وہ ہارون الرشید کی اس خواب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آج کے گاہک
چونکہ دیکھ کے آئے ہیں، مشاہدہ کر کے آئے ہیں، اس لیے بن دیکھے سودا کیا جانا اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور دیکھ کر سودا کیا جانا اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہلول غزنی کی سرزمین سے ان کا تعلق ٹھہرا۔ پھر اسی غزنی کی سرزمین سے ایک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق حضرت سلطان محمود غزنوی ہوا۔ اسلام میں وسیلے کا تصور کتاب میں حضرت علامہ معراج الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا نیک تھا، عظیم حکمران تھا، سلطان تھا کہ جو ہر رات 1000 بار درود و سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے۔ ایک شب درود و سلام پڑھنے میں ناغہ ہو گیا، اسی شب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا سلطان محمود تیرا ہر رات 1000 بار درود و سلام پڑھنا ہم تک پہنچتا ہے، مگر پچھلی شب چونکہ کس وجہ سے یہ درود و سلام تو پڑھ نہ سکا، اور ہم تمہیں زیارت کروا کے آگاہ کر رہے ہیں کہ درود و سلام پڑھا کرو، ناغہ نہ کیا کرو، تمہارا درود و سلام براہ راست بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی غزنی کی مبارک سرزمین سے اس کا تعلق ٹھہرا۔ پھر اسی غزنی کی سرزمین سے سلطان محمود غزنوی کا والد سلطان سبکتگین ہوا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جسے غزنی کی حکومت اور سلطنت کے تاج کی خوشخبری خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ وہ اس لیے کہ یہ شکار پر گیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اس نے ایک ہرن دیکھا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، گھوڑا دوڑایا، ہمت کر کے اس کو پکڑ لیا کہ چلو 2 وقت کا کھانا کھاؤں گا، اور پکڑ کر آبادی کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اچانک سبکتگین کے دل میں خیال آیا، اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو ایک منظر یہ دیکھا کہ یہ جو بچہ پکڑ کر لا رہا تھا، اس کی ماں ہرنی وہ مسلسل اس کے پیچھے آ رہی۔ سلطان کے دل میں رحم آیا اور اس نے کہا کہ میں 2 وقت کا کھانا کھانے کی بجائے بہتر یہ ہے اسے چھوڑ دوں، اور یہ ہرنی کب سے میرے پیچھے آ رہی ہے کہ اس نے میری مامتا چھین لی ہے، میرا بیٹا پکڑ لیا ہے، اور اس جذبہ رحم کے تحت اس نے اس پکڑے ہوئے ہرن اسے چھوڑ دیا۔ وہ بھاگا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ یہ ہرنی اور ہرن یہ چلے گئے۔ سلطان سبکتگین رات کو سویا، اسے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا سلطان تم نے ہرنی کے بچے پر رحم کھایا، اس صلہ میں ہم تمہیں غزنی کی سلطنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا سلطان سبکتگین جو سلطان محمود غزنوی کا والد ٹھہرا، ان پر کرم نوازی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، تو وہ بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر سلطان الاولیاء سلطان العارفین حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کا آج عرس مبارک 2024 میں 982واں عرس مبارک پورے وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تزکو احتشام کے ساتھ آج شہر لاہور میں منایا جا رہا ہے۔ اس ہستی کا تعلق بھی اس غزنی کی مبارک سرزمین سے تھا۔ پھر سید حجویری کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو نجیب الطرفین سید ہے، یعنی والد کی طرف سے حسنی
اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ اور جب حسنی اور حسینی دو سمندر ملتے ہیں تو دنیا کے اندر تشریف لانے والا شہزادہ انہیں دنیا سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے جانتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا میں سلسلہ نسب عرض کروں کہ 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات گرامی تک جاتا، جس میں سب سے پہلی ہستی آپ کے والد گرامی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 8 سلسلوں سے واسطوں سے میرا نسب سید امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی حجویری بن عثمان بن علی، تیسرا واسطہ بن عبد الرحمن، چوتھا بن شجاع بن حسن عسکر بن زید بن امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب بادشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نور نظر شہزادے سید الاسقیاء حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات گرامی تک ملتا ہے۔ پھر ناظرین محترم، اگر ہم آپ کے سلسلہ طریقت کو دیکھیں تو 9 واسطوں تک آپ کا سلسلہ طریقت امام حسن تک جا ملتا ہے۔